السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اکیڈمی دارالایمان لاہور کی جانب سے آپ کو یہ عربی کورس کروایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ عرب ممالک کے اندر جاتے ہیں، چاہے وہ حج اور عمرہ کی نیت سے ہو یا کسی اور نیت سے، تو یہ کورس آپ کو بہت زیادہ مدد دے گا۔ ہمارے اس اکیڈمی دارالایمان لاہور کے تحت الحمدللہ ہم دوسرے دیگر کورسز بھی کرواتے ہیں، جن کی کچھ تفصیل یہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ موبائل کے متعلق بھی ہیں، کمپیوٹر کے متعلق بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو گاہے اطلاع کر دیا جایا کرے گا جب کوئی کورس رکھا جائے گا۔ تو بہرحال فی الحال ہمارا جاری کورس آئیے عربی سیکھیں، اس کا ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر تھا کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات میں ہم بنیادی جو حال احوال پوچھتے ہیں اس کے بارے میں ہماری بات ہوئی تھی، اپنا نام بتانا، کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، تو یہ ہمارا پچھلے سبق میں ہوا۔ آج انشاءاللہ جب ہم نے جانا ہے اور تو اس میں بنیادی طور پر بیرون ممالک کے لیے سب سے پہلا ہمارا واسطہ جو پڑے گا وہ ایئرپورٹ سے پڑے گا۔ اپنے ایئرپورٹ سے تو بندہ آسانی سے نکل جاتا ہے، اب جہاں آپ اتریں گے عرب ممالک کے اندر تو وہاں پر پہلا واسطہ آپ کا ایئرپورٹ پہ پڑے گا۔ تو اس لیے سوچا کہ پہلے اسی کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جائے تو آپ کے لیے اس کو یاد کرنا اور جو ہے نا اس کی ترتیب بنانا آسان ہوگا۔ تو خیر جی ہاں، تو مسافر اب یہاں پہ ہے کہ مسافر اور سپاہی۔ اب مسافر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مسافر تو مسافر ہی کہلاتا ہے عربی میں بھی۔ سپاہی اس کو جو ہے نا شرطی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ نے ان دو چیزوں کو پہلے نوٹ کر لینا ہے کہ سپاہی کو کیا کہتے ہیں عربی میں اور اپنا مسافر کو کیا کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ حوار یہ پہلے بھی آ چکا ہے، گفتگو ہے، بین یہ درمیان کو کہتے ہیں۔ تو الحوار بین المسافر والشرطی، مسافر اور سپاہی کے درمیان گفتگو۔ اچھا بھائی چلتے ہیں پھر آگے۔ اچھا جی، آپ جب وہاں اتریں گے تو اتر کے آپ یا سپاہی آپ سے پوچھے گا، آپ سے سلام کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس کے بعد سپاہی کا اگلا آپ سے مطالبہ ہوگا کہ جی اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ دکھائیے۔ اچھا، تو اب وہاں پر من فضلک کا ٹھیک ہے، اور ارینی جواز السفر والتذکرہ۔ اچھا، یہاں پر ارینی مجھے دکھائیے، جواز السفر والتذکرہ پاسپورٹ اور ٹکٹ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ھذا جواز السفر وھذہ تذکرتی۔ جواز السفر، ھذا یہ جواز السفر پاسپورٹ، اور ھذہ یہ تذکرتی، تذکرہ ٹکٹ کو کہتے ہیں، اور یا ضمیر متکلم کی ہے یعنی میری، وھذہ تذکرتی یہ میری ٹکٹ ہے۔ سپاہی کہے گا جی الی این تسافر، آپ کہاں کا سفر کر رہے ہیں؟ صحیح ہے؟ اچھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اسافر الی جدہ، جدہ میں جدہ کا سفر کر رہا ہوں، جدہ جا رہا ہوں۔ سپاہی لماذا تسافر الی جدہ؟ اچھا جی، آپ جدہ کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ تو لماذا یہ ہو گیا کیونکہ، یعنی سوال کے لیے، تسافر آپ سفر کر رہے ہیں الی جدہ، جدہ کی طرف۔ اسافر الی جدہ للحج والعمرہ، یا للعمل بھی کہہ سکتے ہیں، حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا کام کاج کے لیے۔ اسافر میں سفر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جی سپاہی، اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، باپ نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو برکت دے۔ سپاہی کہتا ہے کہ هل هذا العفش لک، کیا یہ آپ کا سامان ہے؟ عفش کسے کہتے ہیں جی؟ سامان کو۔ اس کو نوٹ کر لیں گے ہم کہ حل معنی کیا، هذا معنی یہ، العفش سامان، لکا آپ کا۔
هل هذا العفش لك؟ کیا یہ آپ کا سامان ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نعم، جی ہاں. هذا العفش لی، یہ عفش سامان لی میرا ہے. هذا العفش لی، یہ سامان میرا ہے. سپاہی کہے گا ماذا فی حقیبتک، کہ آپ کے بیگ میں کیا چیز ہے؟ جو یہ آپ کا بیگ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے ایک بڑا سا بیگ پکڑا ہوگا جس میں آپ کے کپڑے شپڑے یہ وہ سب کچھ ہوگا. سپاہی آپ سے پوچھے گا ماذا فی حقیبتک، حقیبتک آپ کے سفر میں. حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو، کاف ضمیر یہ مخاطب کے لیے ہے آپ کی، آپ اس سے مراد ہے کاف ضمیر. ماذا کیا، فی مانا میں، حقیبتک آپ کے بیگ. تو ماذا فی حقیبتک آپ کے بیگ میں کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ فی حقیبتی کہ میرے بیگ میں ملابسن کپڑے ہیں، و بعض الاشیاء ضروریہ اور دیگر دوسری ضروری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے فی حقیبتی ملابس، میرے بیگ میں کپڑے ہیں، و بعض الاشیاء ضروریہ اور دیگر کچھ ضروری چیزیں ہیں. اچھا، سپاہی کہے گا انتظر آپ انتظار کیجئے، فی صالۃ الانتظار انتظار گاہ میں، یا آپ ٹھہریے، آپ رکیے. ٹھیک ہے، کس چیز میں جی؟ انتظار گاہ میں، فی صالۃ الانتظار. آپ پوچھیں گے اس سے متی تقلع الطائرہ. اچھا، یہاں پر تقلع اس کا معنی ہے پرواز کرنا، اڑنا. الطائرہ ویسے پرندے کو کہتے ہیں، تو جہاز کو بھی یہی بولا جاتا ہے. طائر، طائرہ. متی تقلع الطائرہ جہاز کب پرواز کرے گا، کب اڑے گا. متی مانا کب. سپاہی آپ کو جواب دے گا تقلع الطائرۃ فی الساعۃ الخامسۃ تماما، کہ جہاز اڑے گا فی الساعۃ الخامسۃ 5 بجے تماما پورے. ٹھیک ہے جی. تقلع اڑے گا، الطائرۃ جہاز، فی الساعۃ فی مانا میں، ٹھیک ہے، الساعۃ اور الخامسہ تماما پورے 5 بجے جہاز اڑے گا. آپ پوچھیں گے فی کم ساعۃ تصل الطائرۃ من ہنا الی جدہ. اچھا، کتنے وقت میں جہاز جدہ پہنچ جائے گا. فی کم ساعۃ، فی مانا کم، فی مانا میں، کم ساعہ کتنے وقت میں. کم مانا کتنا، ساعہ مانا وقت، کتنے وقت میں تصل پہنچ جائے گا الطائرہ جہاز، من ہونا یہاں سے، الی جدہ جدہ تک، یہاں سے جدہ تک کتنا وقت لے گا. ٹھیک ہے، تو سپاہی آپ کو بتا دے گا جی کتنا وقت لے گا. فی ساعۃ واحدہ قریباً، وہ کہے گا جی 1 گھنٹہ، قریباً تقریباً. صحیح ہے، یعنی تقریباً آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جائیں گے. جائے آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. جزاک اللہ خیر. جزا اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بدلہ دے خیراً، بہتری. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہم نے اپنا ایئرپورٹ یا ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے لیے، یا ایئرپورٹ پہ ہماری اگر جو ہے نا وہ کسی عرب سے ملاقات ہو تو ہم کس طرح اس سے بات کریں گے اور وہ ہم سے کیا کرے گا، تقریباً یہ سب کچھ اس ضمن میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے. الفاظ کو یاد کر لیں گے کم سے کم، تو آپ کو عربی بنانے میں آسانی ہو جائے گی. اگر آپ کو الفاظ یاد نہیں ہوں گے کہ جہاز کی عربی کیا ہے، پہنچنے کی عربی کیا ہے، اڑنے کی عربی کیا ہے، اور اسی طرح سامان کی عربی کیا ہے، یہ اگر آپ کو الفاظ کی عربی نہیں آتی تو پھر عربی بنانا مشکل ہوگا. اگر آپ خالی جو یہ ہمارا یہ جاری کورس ہے نا، اس ہی کو آپ اگر اچھی طرح سے یاد کر لیں، اس کی پریکٹس کر لیں، محنت کر لیں اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ تقریباً 60-70% تک آپ عربی زبان بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی ہے وہ کچھ باریکیاں ہیں. صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، تو اس لیے میں نے 40 اس سے منفی کر دیا ہے. تو بہرحال بنیادی طور پر آپ بات چیت کر سکیں گے. لیکن دوسری طرف اگر آپ آ جائیں کہ جی قرآن پاک یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھ سکیں،
ترجمے کو آپ سمجھ سکیں کہ قرآن پاک اس وقت اس آیت سے کیا ترجمہ ہے، کیا مطلب ہے، کیا یعنی اس سے کیا اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا وہ فرمانا چاہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. کیونکہ تشریح تو ہمارا کام نہیں ہے، تشریح تو جو ہے نا مفسرین کریں گے، محدثین کریں گے. ہمیں صرف اس کا اگر ترجمہ آ جاتا ہے تو ہمارے لیے جو ہے نا کافی حد تک جو ہم عربی پڑھیں گے یہ صرف اوپر سے گزرنا نہیں بلکہ اس کا معنی سمجھ کے گزریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، دل میں ایک نورانی کیفیت پیدا ہوگی. تو بہرحال اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے گرامر چاہیے، ٹھیک ہے. اور گرامر میں ابھی نہیں پڑھا رہا اس کورس میں، اس کے لیے الگ کورس میں آپ کو 12 دفعہ بتا چکا ہوں، آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں. تقریباً 4 ماہ کا وہ کورس ہے جس میں آپ مکمل گرامر وغیرہ ساتھ عربی بول چال بھی سیکھ سکیں گے. چلیں جی مزید آگے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. جی تو ابھی تک آپ نے ایک سپاہی کے ساتھ ایئرپورٹ کے اوپر ہونے والی گفتگو کو یاد کر لیا، سمجھ لیا، پڑھ لیا. اب مزید آگے چلتے ہیں کہ ایئرپورٹ وغیرہ سے آپ نکل کر باہر آ چکے ہیں. اب آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے جس میں آپ بیٹھ کر اپنے مقام پہ پہنچ سکیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکیں. تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اب وہی بات کہ اب ہم جب کسی گاڑی والے سے ملیں گے تو اس گاڑی والے کو یعنی ڈرائیور کو کیا کہیں گے عربی میں؟ تو اس کو ہم کہیں گے السائق. السائق، ٹھیک ہے جی، السائق. تو عربی میں ڈرائیور کو السائق کہیں گے، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب ڈرائیور سے آپ کی گفتگو کیا ہوگی اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں. تو مسافر آپ جب کسی گاڑی والے کے پاس، ٹیکسی والے کے پاس جائیں گے تو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. یا آپ خود ڈرائیور ہوں، مطلب جو بھی ہو. اچھا جی، ڈرائیور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگے مسافر کہے گا کہ جی میں یہاں سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں، میں یہاں سے جو ہے نا دبئی جانا چاہتا ہوں، میں یہاں سے فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں. اریدو میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا. اریدو الذهاب جانا، من ہونا یہاں سے، الی مکہ المکرمہ. اريد الذهاب من هنا الى مکہ المکرمہ کہ میں یہاں سے، من ہونا، من مانا سے، اور ہونا یہاں سے، الی مکہ مکہ مکرمہ تک. تو اس کو جب ہم یہ تو با محاورہ ہے نا، یعنی لفظی میں نے ترجمہ کیا. جب ہم اس کو با محاورہ کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ میں یہاں سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں. اريد الذهاب من هنا الى مکہ المکرمہ. اچھا جی، ڈرائیور کہے گا تفضل، بہت اچھی بات، تشریف رکھیے جی، ٹھیک ہے. یا تفضل آئیے، جسے ہم اپنے انداز میں کہہ سکتے ہیں تفضل. تو ارکب سوار ہو جائیے، بیٹھ جائیے. ارکب مانا سوار ہونا. اچھا جی، ارکب بیٹھ جائیے، یہ امر ہے کہ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے اس کے بعد مسافر کہے گا جی کہ یہاں سے کتنا فاصلہ ہے. جیسے ہم جب گاڑی کرواتے ہیں تو ساری بات ہوتی ہے، یہ بالکل سیم وہی بات ہے، صرف آپ کو الفاظ کو یاد رکھنا ہے تو آپ آسانی سے کر سکیں گے. یہ بھی آپ بات یاد رکھیں گے کہ جو ہم ترجمے میں تقریباً جس لفظ کو پہلے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تقریباً ترجمے یعنی عربی کے اندر جب ہم عربی بناتے ہیں تو وہ پیچھے نیچے چلا جاتا ہے. اچھا جی، اچھا جی، کم مسافہ کہ کتنی مسافت ہے، من ہونا یہاں سے، الی مکہ المکرمہ، یا آپ جس مقام پہ جاتے ہیں آپ اس کا نام لے سکتے ہیں. کم مسافتن من ہونا الی مکہ المکرمہ. مسلمانوں تو کم مسافتن من ہونا الی مکہ المکرمہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ مکہ تل لکھا ہوا ہے، تو یہ اصل میں ایک قاعدہ ہے کہ جس کے اندر ہم کسی لفظ کے اوپر 2 زبر اور زیر نہیں ڈال سکتے، اس کو منصرف غیر منصرف کہا جاتا ہے. تو خیر فی الحال میں گرامر کے اوپر نہیں جاتا، آپ صرف یہ یاد رکھ لیں، اس کو کہیں گے الی مکہ المکرمہ.
تھی. اچھا جی، تو آپ کو ڈرائیور بتائے گا جی کتنا فاصلہ ہے، وہ کہے گا جی تقریباً 80 کلومیٹر. تو 80 کی عربی آپ کو آتی ہے سمانین. ٹھیک ہے. اب کلومیٹر کو کیا کہیں گے؟ کلو میٹر ہی کہیں گے، صرف اس میں سے ٹے نکال دیں گے، کیونکہ عربی کے اندر ہمیں جو پڑھا الف با تا سا، تو تا کے بعد ہم نے کوئی ٹا نہیں پڑھا، جیسا کہ الف بے تے سے ٹے پڑھتے ہیں نا. تو عربی کے اندر جب ٹے ہے نہیں تو اس لیے یہاں پہ اس کی عربی میں بھی ٹے جیسا کوئی لفظ نہیں آئے گا، بلکہ وہ ٹے جیسا ہی ہوگا. تو کلو میٹر تھا تو ٹے کو ہم تا میں بدل دیں گے، تو کیا کہہ دیں گے؟ کلو میٹر. ٹھیک ہے. تقریباً کا معنی تقریباً قریباً ہے، بس اس کو تقریباً کر دیں گے. تو کہہ دیں گے جی سمانینہ 80 کلومیٹر. ٹھیک ہے. اور تقریباً، تو سمانینہ کلومیٹر تقریباً. اچھا، تو یہ ہو گیا جی سمانین 80 اور کلومیٹر اپنا کلومیٹر اور اپنا ہاں ٹھیک ہے 5-6 منٹ تقریباً ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اچھا جی، کہ مسافر پھر آپ کیا پوچھیں گے اس سے؟ اچھا آپ کہیں گے یار یہاں سے مکہ جو ہے نا کتنے منٹ میں پہنچ جائیں گے؟ آپ نے بتا دیا نا سفر تو چلو ٹھیک ہے 80 کلومیٹر ہے، لیکن وقت کتنا لگے گا؟ ٹھیک ہے. آپ فی کم دقیقہ معنی آپ کو پتا ہے، معلوم ہے کہ منٹ، کم معنی کتنا، فی معنی میں، تو کتنے منٹ میں تصلو پہنچ جائیں گے من ہونا معنی یہاں، من معنی سے یہاں سے الی مکہ تک، یا جس ملک بھی آپ جا رہے ہیں. فی کم دقیقۃ تصل من ہونا الی مکہ، آپ یہاں سے مکہ کتنے منٹ میں پہنچ جائیں گے؟ صحیح ہو گیا جی. تو ڈرائیور آپ کو جواب دے گا کہ سوفا معنی ہوتا ہے کہ ان قریب، یا ہم اور اگر مہذب کریں تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو سوفا یعنی کہ ان قریب یا جلدی کے معنی میں. ٹھیک ہے. اس کو ہم لے سکتے ہیں، یہ ایک فعل کے ساتھ ایک مخصوص اپنا کیفیت میں آتا ہے. تو بہرحال ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے کہ اسیلو پہنچ جائیں گے، فی 40 دقیقہ، 40 معنی 40، دقیقہ معنی منٹ، انشاءاللہ. تو ڈرائیور آپ سے کہے گا کہ انشاءاللہ 40 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ تو بتا رہا ہے جی میں تقریباً 40 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. اسیلو میں پہنچ جاؤں گا، یہ فعل ہے. سوف اسیلو. اچھا جی، تو یہ گردان کا ایک سوف اسیلو، یہ فعل کی ایک گردان. اچھا جی، آگے مسافر آپ پوچھیں گے من فضلی کا کم اجرت الٹیکسی. اچھا جی، آپ کی بڑی مہربانی، من فضلی کا. ٹھیک ہے، آپ کی بڑی مہربانی. کم اجرت الٹیکسی ہم ٹیکسی کہتے ہیں، تو وہی صرف آپ ٹے کو نکال دیں گے، اس کی جگہ پہ تا لگا دیں گے، اور تو یہ بن جائے گا ٹیکسی سے ٹیکسی. ٹھیک ہے. اجرا معنی کرایہ، کم معنی کتنا، من فضلی کا تو میں بتا چکا ہوں، آپ کی مہربانی. اچھا جی، آپ کی بہت مہربانی. اچھا یہ بتائیے کہ کم اجرت ٹیکسی، کہ آپ ٹیکسی کا کرایہ کتنا لیں گے؟ ٹیکسی کا کرایہ کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو ڈرائیور آپ سے کہے گا اجرت الٹیکسی 100 ریال فقط، کہ جناب میں ٹیکسی کا کرایہ صرف 100 ریال لوں گا. میاں کہتے ہیں 100 کو، ریال مانا ریال، آسان بات ہے. اجرت الٹیکسی، ٹیکسی کی اجرت، کرایہ، ٹھیک ہے، 100 ریال فقط، صرف. تو جو ہے نا ٹیکسی کا کرایہ صرف 100 ریال ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد مزید مسافر کہے گا جی لا باس. ٹھیک ہے، لا باس مطلب کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. تحرک، چلیے، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر. ٹھیک ہو گیا جی. ڈرائیور اب جناب چلتے چلاتے پہنچ گیا. کہتے جی ڈرائیور نے آپ کو بتایا جی ہذہ مکہ المکرمہ، یہ جی آپ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، یہ مکہ مکرمہ ہے. اشارہ کر کے اس نے کہا. مسافر نے کہا اريد الذهاب الى المسجد الحرام. اريد میں چاہتا ہوں، الذهاب جانا، الى المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یا آپ جس جگہ جانا چاہتے ہیں اس کا نام لے سکتے ہیں.
ڈرائیور کہتا ہے کہ جی یہاں پر سڑکوں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے آپ پیدل جائیں، میں آگے مزید گاڑی لے کر نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، ایسا ہی کچھ ہوگا، ظاہری بات ہے رش میں تو کوئی بھی آگے نہیں جاتا. تو الشوارع مزدحمۃ، ٹھیک ہے، یہ ازدحام سے ہے، ازدحام بھیڑ، مزدحمۃ الشوارع یہ ہم کہ شارع عام. ٹھیک ہے، تو الشوارع یہ جمع ہے، وہ واحد. الشوارع کہ سڑکوں پر، مزدحاتن ازدحام ہے یا بہت زیادہ رش والی سڑکیں. تو ہم جب اس کو با محاورہ کہیں گے تو ہم کہیں گے سڑکوں پہ بہت زیادہ رش ہے. علیہ کا لہٰذا، علیہ کا آپ کی مہربانی، ٹھیک ہے، علیہ کا آپ کی مہربانی، ان تذهب ماشیا، آپ جو ہے نا پیدل چلے جائیں. تذهب مانا جانا، آپ چلے جائیں ماشین پیدل. الشوارع مزدحمۃ علیک ان تذهب ماشیا. مسافر وہ کہتا ہے جی میں ہوٹل تک جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، مسجد حرام آپ نہیں لے کر جاتے تو چلو مجھے ہوٹل تک چھوڑ دو. اريد میں چاہتا ہوں، الذهاب جانا، الى الفندق ہوٹل. فندق یہ پہلے بھی آ چکا ہے تو آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد جی آگے ہمارے پاس، ہاں تو اب آپ سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی انتظر قلیلا الی فتح اشارۃ المرور. اچھا جی، تو آپ انتظار کیجئے، انتظار کیجئے، قلیلاً تھوڑا سا، الی فتح، فتح کہتے ہیں کھلنے کو، اشارۃ المرور گزرنے کے، مرور کہتے ہیں گزرنا، اشارہ مانا اشارہ. تو انتظر قلیلاً آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، الی فتح اشارۃ المرور اشارہ کھلنے تک، گزرنے کا اشارہ کھلنے تک. تو ظاہر بات ہے اشارہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے تو وہ گزرنے کا ہی ہوگا، تو اس لیے وہاں پہ گزرنا نہیں کہا. عربی میں مرور کہیں گے لیکن اردو کے اندر یہاں پہ گزرنا نہیں ہے. تو ہم کیا، انتظر آپ تھوڑا انتظار کیجئے، ٹھیک ہے جی، اشارہ کھلنے تک. اچھا جی آگے، مسافر آپ کیا کہیں گے جی، کمل مسافہ، کمل مسافہ کہ کتنی مسافت ہے، من ہونا، ٹھیک ہے، الی مسجد حرام، یہاں سے لے کر مسجد حرام تک یا آپ کے مقام تک آپ اس کو جگہ بتا دیں گے کہ وہاں تک کتنا سفر ہوگا. تو وہ بتائے گا آپ کو کہ ما باقی شیئن، کچھ بھی باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ بھی باقی نہیں ہے. قریب من ھذا الفندق کہ اس ہوٹل سے بالکل قریب ہے. ما باقی شیئن کچھ بھی باقی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی سفر نہیں رہا. قریب من ھذا الفندق اس ہوٹل کے بالکل قریب ہے. اچھا جی آگے چلیے، مسافر آپ اس سے کیا کہیں گے، هل توجد هنا فنادق پاکستانیہ. اچھا جی یہاں پر کوئی پاکستانی ہوٹل ملے گا مجھے. حل توجد، حل مانا کیا، توجد پایا جائے گا، ملے گا، ہونا، ٹھیک ہے، ہونا مانا ویسے ہوتا ہے وہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ جہاں آپ مجھے بھیج رہے ہیں کیا وہاں پہ کوئی پاکستانی ہوٹل مجھے ملے گا. تو فنادق یہ جمع ہے ہوٹل کی، فندق سے فنادق، پاکستانیہ، ٹھیک ہے. تو یہ اچھا جی، تو آپ کو کیا جواب ملے گا جی، نعم، جی ہاں، یوجد ہونا فنادق پاکستانیہ، جی ہاں وہاں، ہونا کا وہاں، فنادق پاکستانیہ پاکستانی ہوٹل موجود ہیں. یوجد مانا پائے جائیں گے یا موجود ہیں. آپ پوچھیں گے حل یوجد ہونا مطعم پاکستانی، کیا وہاں پر پاکستانی کھانے ملیں گے، یعنی پاکستانی ہم جسے کہتے ہیں ہوٹل کہہ دیں یا پاکستانی ریسٹورنٹ کہہ دیں یا پاکستانی کھانے کہہ دیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ڈرائیور نام، جی ہاں، یوجد ہونا مطعم پاکستانی، جی ہاں وہاں پہ پاکستانی ریسٹورنٹ ملیں گے. من فضلک، ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی، تتناول الطعام، آپ چلے گئے وہاں پر کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہے. من فضلی کا بڑی مہربانی، کھانا تناول، یہ کہتے ہیں نا آ جا یار کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ. من فضلی کا کھانا تناول فی، یعنی میں کھانے جا رہا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے، من فضلی کا آپ کی بڑی مہربانی، تناول الطعام، میرے ساتھ کھانا کھائیے. تناول مانا جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں تناول، کھانا تناول فرما لیں، تو وہی اسی سے تناول مانا کھانا اور طعام طعامی. صحیح ہے جی.
تو وہ آپ سے آگے آپ سے کہے گا جیسے کہا جاتا ہے کہ شکراً لکا، شکراً، بڑی مہربانی، لکا آپ کی، یا اخی اے میرے بھائی. ٹھیک ہے جی بھائی، آپ کا بڑا شکریہ، آپ کا شکریہ میں نہیں کھاتا. اچھا جی، تو اب آپ پوچھیں گے اس سے جی آپ نے مجھے یہاں تک چھوڑا ہے، ہوٹل تک چھوڑا ہے، جہاں تک بھی چھوڑا ہے، کم ادفع لک، کم کتنے، ادفع میں آپ کو دوں، لکا یعنی میں آپ کو کتنا کرایہ دوں یا کتنے ریال دوں. وہ آپ کو بتا دے گا جو طے ہوا تھا، من فضلی کا، کہ آپ کی مہربانی، میاں و خمسین ریالن، میاں 100، خمسین 50 ریالن، تو مجھے 150 ریال دے دیجئے. آپ کہیں گے خذ، یہ لیجئے، خذ لیجئے، ہادی میاتو و خمسین ریالن، خذ مانا لینا، یہ لیجئے، پکڑیے، ٹھیک ہے، خذ ہادی یہ، میاتو و خمسین ریال، یہ لے جی 150 ریال. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے آج کے لیے، آپ اس کی خوب اچھی طرح سے مشق کر. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اس کو کرایہ دے دیا، ڈرائیور نے آپ سے کہا شکراً لک، جی آپ کا شکریہ، مسافر نے کہا مع السلامہ. ٹھیک ہے جی، سلامہ کہتے ہیں سلامتی کو، ڈرائیور نے کہا فی امان اللہ، سلام دعا ہوئی اور آپ وہاں سے چل دیے اور وہ وہاں سے چل دیے. تو یہ تھا جی ایک ایئرپورٹ پر ہم کیسے جو ہے نا وہ شرطی کے ساتھ کہہ لیں یا سپاہی کے ساتھ ہم کیسے بات کر کے اپنی اپنی جو ہے نا وہ اپنے جہاز کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے اترنے کے بعد پھر ہم کوئی ٹیکسی گاڑی وغیرہ کروائیں اور اس سے مکمل معلومات اپنے مقام تک پہنچنے تک ہم کیسے لے سکتے ہیں، کیسے بات کر سکتے ہیں. تو یہ تمام ہم نے آج سیکھ لیا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کو یاد بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.